اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، کہ دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یہ تیرا جمال کامل، یہ شباب کا زمانہ، دل دشمناں سلامت دل دوستاں نشانہ۔ کبھی حسن کی طبیعت نے نہ بدل سکا زمانہ، وہی ناز بے نیازی وہی شان خسروانہ۔ میں وہ صاف ہی نہ کہہ دوں اے جو فرق مجھ میں تجھ میں، تیرا درد درد بے تنہا میرا غم غم زمانہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، درود اس ہادی برحق پر جو رحمت للعالمین ہے، شفیع المظلمین ہے، خاتم المرسلین ہے۔ حضرات، آج ہم یہاں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ چکے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، آج ہم اس کی کبریائی کو بلند کرتے ہوئے اس سنت ابراہیمی کو ادا کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا اس کے ایک ایک بال کے بدلے نیکی ہے، اس کے ایک ایک بال کے بدلے نیکی ہے، اس کی اگر کوئی اون ہے اس کے بدلے نیکی ہے، خون کا قطرہ نیچے گرتا ہے، فرمایا تمہارے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا ہم قربانی ویسے کرنے جا رہے ہیں جس طرح حق ہے، یا جو ہمیں اللہ نے بتایا ہے، یا اپنی مرضی کی؟ میرا اپنا اندر کا جانور جو ہے وہی موجود ہے۔ میں جانور کو چھری پھیرتا ہوں لیکن میرے اندر نفس کا جانور وہی موجود ہے۔ وہ مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں نہیں، اپنی مرضی کو نہیں چھوڑنا، اللہ کی مرضی کی طرف نہیں آنا۔ ابراہیم علیہ السلام 95 سال کی عمر میں بوڑھا بابا، وہ 1500 میل کا سفر کر کے اللہ کے اس حکم پہ آتا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اسماعیل بیٹا، مجھے اللہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی محبت تیری بڑھ چکی ہے، آج اس محبت کو بھی قربان کر کے دکھا، بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے؟ آگے سے بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا اگر اللہ کا حکم کہہ رہے ہیں پھر میری اور آپ کی بات اور میری اور آپ کی مرضی کہاں آئے گی؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آسمان نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، دنیا کے آسمان کو فرشتے سکتہ تاری ہے، اور وہ بوڑھا باپ لغزش نہیں آتی چھری لیتا ہے، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے ابراہیم قد صدقت رویا، ابراہیم تو پاس ہو گیا، تیری محبت بیٹے کی بھی محبت پیچھے چلی گئی، بیوی کی چلی گئی، وطن کی چلی گئی، اے میرے ابراہیم تو آگے بڑھ گیا۔ اب کیا ہے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا، تجھے جد الانبیاء بنا لیا، تجھے کائنات میں سرداری دی، تجھے امامت دی، تجھے سارے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ اللہ کیا کس لیے دیا؟ فرمایا تیری اس آیت کی وجہ سے، تیرے اس قول کی وجہ سے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ اللہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا تیرے لیے ہے۔ حضرات کیا میں ایسے کرتا ہوں؟ میری نماز، میرا جینا مرنا اللہ ہے؟ جواب آئے گا نہیں نہیں، میری خواہش میرا گھر ہے، میری خواہش میری برادری ہے، میری خواہش جو ہے نمود و نمائش ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک طرف میں چاہتا ہوں مجھے قربانی کا اجر بھی ملے، ایک طرف میں اپنی خواہشات کو پس پشت نہیں ڈالتا۔ تو حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے جو آیا مبارک تلاوت کی ہے، آج میں اس معاشرتی برائی کی طرف آپ کی توجہ گامزن کرنا چاہتا ہوں جس کو ہم ایسی برائیاں جس کو ہم برائی بھی نہیں سمجھتے۔ اصل مسئلہ اس وقت بڑھتا ہے، ایک چوری بندہ چور کرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ چور ہے۔ ایک بندہ خامی بھی کر رہا ہو، غلطی بھی کر رہا ہو، اور اس کے ذہن میں بھی نہ ہو کہ یہ غلطی ہے، اس وقت اس کا نقصان اور اس کا جو نقصان معاشرے کے لیے ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہی میں آپ کے سامنے آج اپنی بات رکھ کے پھر ہم دعا کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یہ لوگ ہیں
جو اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ کیسے انسان ہے؟ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، برادری کو دکھانے کے لیے، جنازہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھا کے آئیں، ان کے اندر خلوص نیت، اخلاص کی کمی ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، یاد رکھو جو میرے لیے نیکی نہ کرے، جس طرح ابراہیم کی محبت کو میں نے کہا بیٹے کی محبت کو قربان کرنا پڑے گا، ایسے تیرے اندر اگر ریا ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اللہ کہتا ہے تو شیطان کا دوست ہے، میرا دوست نہیں ہے۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کہتا ہے جو میرا بندہ بننا چاہتا ہے اخلاص لے کے آئے، صرف اللہ کے لیے نیکی کرے، مجھے روزوں کی ضرورت نہیں، مجھے کسی بھی اخلاص کی ضرورت ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کہتا ہے قربانی کرنے جا رہے ہو، نہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچے گا، نہ خون پہنچے گا، نہ کھالیں پہنچیں گی، کچھ بھی نہیں، یہ سارا تمہارے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، مجھے کیا چیز کی ضرورت ہے۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تیرے بندے، اے بندے تیرے دل کا تقویٰ، تیرے دل کا خوف، تیرے دل کا اخلاص مجھے چاہیے ہے۔ اور میں کیا کرتا ہوں؟ میں دکھاوے کے لیے، میں کہتا ہوں میرے ساتھ والے گھر نے ایک قربانی کی، میں وہ چودھری ہوں، میں بڑا سردار ہوں، وہ لوگ کہیں گے اس سے قربانی نہیں کی، میرا اخلاص اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایک شخص جو ہے کھجور کی گٹلی اللہ کے راستے میں دے گا، کھجور اونٹ پہاڑ جو 6 میل دور ہے، لمبا ہے، بڑا ہے، اور میں اس سے زیادہ اجر اس کو عطا کروں۔ حضرات ہمارے دلوں کے اندر آج اخلاص ختم ہو گیا، ریاکاری جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کتنا بڑا جرم کہا، آج ہمیں ریاکاری کا جرم بھی نہیں محسوس ہوتا۔ آج میں نماز پڑھتا ہوں، حاجی صاحب ہیں عمرہ کرنے گئے ہیں ہمیں دکھلاوے کے لیے، نام کے ساتھ حاجی، اور مجھے کہا جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ حاجی پکارا جائے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اگر نیکی کر کے آیا ہے، اللہ تو کہتا ہے میں وہ رب ہوں جو کالی اندھیری رات میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں، سمندر کے نیچے دیکھ رہا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ میں نے دیکھا جنازگاہ جاتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں بتا رہے ہوتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں آیا ہوا۔ ہم غریب کی اصلاح کے لیے، اخلاص کے لیے، دعا کے لیے نہیں جاتے، ہم کسی پہ جاتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ خدا کے بندو، انسانوں کو دھوکہ دیتے ہو، رشتوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ آج میرا تعلق رشتہ داری میں یہ ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، گھر آئے گا سامنے مہمان کو کھانا کھلاتا ہوں، ہر طرح کے تعیشات سب رکھتا ہوں، جو چیزیں ہیں دیتا ہوں، جو ہی وہ گھر سے باہر آتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، پیچھے سے گالیاں دینے لگ جاتا ہے۔ حضرات یہ میرے معاشرے کا وتیرہ ہے، اور میں نے جیسے کہا یہ ایک ایسی برائی بن چکی، ریاکاری، دکھلاوا، کہ دوسرے کے سامنے بڑا کرنا، اندر اخلاص موجود ہی نہیں، اللہ اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیتا ہے۔ آج میرا بھائی عمرہ کرنے جاتا ہے، وہ خانہ کعبہ پہ جا کے تو سکت ہی نہیں رہ جاتی، بڑے سے بڑا بچہ دل جو ہے رو پڑتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں کہ یا اللہ میں کہاں، تو اتنا بڑا رب، تیرے خانے کے کعبے کے سامنے میری کیا جسارت ہے۔ وہاں پہ جا کے یہ سیلفیاں بن رہی ہیں، دکھایا جا رہا ہے، اور خدا کے بندے وہاں تو چھوڑ دے، اگر تو اس خدا کے لیے عبادت کرنے آیا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تیری شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ چیونٹی کو جانتا ہے، رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے، سمندر کے نیچے جاتے ہوئے وہ حضرت یونس کی آواز کو سنتا ہے، تیرے عمل کو نہیں جانے گا۔ لیکن میں کیا کرتا ہوں، نہ میرے رشتوں میں اخلاص ہے، نہ آپس میں، نہ برادری میں، حتیٰ کہ میں اپنے رب کے ساتھ ریاکاری کرنے لگا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ آج قربانی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ آپ کی قبول فرمائے، لیکن اگر کہیں نہ کہیں ریا ہے تو میں ابھی اس کے بارے میں آخری الفاظ بتاتا ہوں کہ کتنے زیادہ جرم میرے نبی نے کہا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا، حاجی صاحب لمبی لمبی تسبیح کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، خدا کی قسم میرا دل اور اللہ جانتا ہے، آپ لوگوں سے جتنا مرضی چھپا لے، یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو، اللہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ صدقات کرتے ہو، تصویریں بناتے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو، قربانی کا گوشت ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے ہم سارا کام کر رہے ہیں۔
حج اور عمرہ یہ سارا جیسے میں نے کہا حضرات دکھاوا جو ہے ریاکاری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا بڑا جرم قرار دیا. میں 3 حدیث رکھ کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کا دن ہے. ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں, سلسلہ احادیث الصحیحہ میں ہے, اکثر ہم نے سنا. کسی نے کہا ابو ہریرہ ہمیں حدیث بیان کیجئے. فرمایا میں نے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی سے سنی. ابو ہریرہ چیخ مارتا ہے, بے ہوش ہو کے جا گرتا ہے. ابو ہریرہ پھر اوپر ہوش آتی ہے, پھر چیخ مارتے ہیں, پھر بھی ہوش ہو کے گرتے ہیں. اور وہ حدیث کیا 3 دفعہ ایسے ہوتا ہے. فرمایا اللہ قیامت والے دن 3 لوگوں کو سامنے لائے گا. اس میں عالم ہوگا, اس میں حافظ ہوگا, اس میں شہید ہوگا, اس میں سخی ہوگا. اللہ کہے گا تم سارے لوگ جھوٹ بولتے ہو. کذبتا فصحب علی وجہی حتی القی فی النار. اللہ کہے گا یہ شہید جھوٹ بولتا ہے, یہ میرے لیے نہیں لڑا, یہ لڑا ہے تو اپنی شہرت کے لیے, نمود کے لیے, اور یہ چاہنے کے لیے کہ میں شہید ہوں. یہ سخی سخاوت کرتا تھا, یہ کہتا تھا لوگ مجھے سخی کہیں. یہ جو ہے حافظ قرآن عالم جو ہے یہ میری رضا کے لیے تو نہیں تھا, یہ تو لوگوں کو کہتا تھا واہ 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 مجمع اور نعت خاں کتنا بڑا جو ہے, اللہ کی رضا نہیں تھی. فرمایا فصحب علی وجہی حتی القی فی النار. فرمایا ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور ان کو آگ میں پھینک دو. حضرات میرے نبی نے ایک اور حدیث مسند احمد کی ہے. فرمایا مجھے سب سے بڑا ڈر جو ہے تمہارے بارے میں وہ چھوٹے شرک کا ہے. ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. لوگوں نے کہا یا نبی اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک کے بارے میں سنیے. اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک. سارے گناہ معاف, شرک معاف نہیں ہے, اور یہ شرک ہے. فرمایا صحابہ نے قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ, شرک اصغر کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا الریا, یہ تم ریاکاری جو کرتے ہو اللہ کی رضا کے بغیر جو ہے دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہو, یہ ریا ہے. فرمایا یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامہ, قیامت کا دن ہوگا اللہ کہیں گے اذا جزی الناس باعمالهم, جب لوگوں کو اللہ ان کے بدلے دے رہا ہوگا. فرمایا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا, جاؤ میرے پاس کوئی بدلہ نہیں, تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم کام کرتے تھے. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء, جا کے دیکھو تمہیں کوئی بدلہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے کیونکہ تم نے کام میرے لیے نہیں کیا. حضرات آج زندگی مختصر ہے, عبادت بھی کر رہا ہوں, شہید بھی ہے, قاری بھی ہے, حافظ قرآن بھی ہے, سخی بھی ہے, قربانی کرنے والا بھی ہے, نمازی بھی ہے, تہجد گزار, عمرہ. اگر تیرے دل کے اندر ریاکاری موجود ہے اور تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کر رہا ہے, وہ نیکی قبول نہیں ہے, وہ تیرے لیے وبال ہے, وہ شرک اصغر ہے. اور شرک اصغر کے بارے میں فرمایا قیامت والے دن آگ میں پھینکا ہے. معجم الکبیر کی روایت ہے, فرمایا عبداللہ بن عباس ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. جہنم کی ایک ایسی وادی جس سے جہنم 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. فرمایا اللہ نے یہ امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن کے حافظ ہیں, جو سخی ہیں, جو راہ خدا میں صدقہ کرنے والے ہیں اور حاجی اور لڑنے والے ہیں, لیکن ان کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے. فرمایا یہ بھائیوں میں نے مسجد میں بھی دیکھا, معاشرے میں بھی دیکھا, جنازے میں بھی دیکھا, افراد کو دیکھا. میں نے کہا یہ وہ برائی ہے جس کے بارے میں ہم برائی سمجھتے ہیں. آج میرا نیکی کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. میں کہتا ہوں لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں, لوگ مجھے نمازی کہیں, لوگ مجھے کہیں یہ جنازہ پڑھتا ہے. خدا کے بندے بدل دے, آج اس نیکی کو اللہ کے اخلاص کے لیے کر دے. اس قربانی کو, تیرا چھوٹا سا جانور, تیرا چھوٹا سا عمل, تیری چھوٹی سی نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اور پہاڑ سے بڑی ہے. لیکن اگر تیرے اندر چھوٹی سی ریاکاری آ گئی, لوگوں کو دکھلاوے کے لیے بات آ گئی, تو حضرات پھر کیا ہوگا؟ وہ وبال بنے گا, قبول نہیں ہوگا, اور قیامت والے دن اللہ اس وادی میں پھینکے گا جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. تو بھائیو اللہ سے دعا کرتے ہیں, آج ابراہیم علیہ السلام کا ہم قربانی وہ زندہ کرنے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سے فضائل بیان کیے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ان نیکی کو قبول فرما, اور ریاکاری جو ہمارے دلوں میں آ چکی ہے, ہم انسان ہیں, انسان شیطان کے بہلاوے میں آتے ہیں, اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما. اب سارے احباب کے لیے دعا کریں گے جو بیمار ہیں. شیخ عبدالغفور صاحب نے بیان کیا
باقی سامنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بیماروں کے لیے دعا کریں. ندیم صاحب بیمار ہیں اور غلام محمد صاحب، باقی سب کے نام لینا شاید میرے لیے مشکل ہوگا، لیکن ان کے لیے دعا کریں. پھر اس کے بعد الماس بھائی، ان کے والد صاحب، میرے والد صاحب، والدہ محترمہ، آپ اباب جتنے ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے یہاں یہ موقع ہے. دیکھیے کتنا پیارا منظر ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں کو ناز کر کے کہتا ہے میرے بندوں پہ فخر ہے مجھے. اب اللہ کہتا ہے جو مانگو گے وہ عطا بھی کروں گا، صرف ہمارے دلوں میں اخلاص ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين. اللهم انصرنا وانت خير الناصرين. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللہ جتنے احباب بیمار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، شیخ غفور صاحب ہیں، باقی احباب ہیں، دوست ہیں، اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. شیخ شکیل صاحب کے بیٹے اسپتال میں داخل ہے، اللہ انہیں کلی شفا عطا فرما. اللہ ہم روحانی طور پر بیمار ہیں، جسمانی طور پر بیمار ہیں، اللہ ہمیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ آج ہم سنت ابراہیمی ادا کرنے جا رہے ہیں. اللہ ہم کمزور اعمال کے مالک ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے. اللہ ہم تیرے رضا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی قربانیوں کو قبول و منظور فرما. اللہ تو کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ شاید ہم متقی بھی نہیں ہیں، اللہ ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما. اللہ ریا جو ہے، ریاکاری جو ہے، شرک ہے، اللہ ہم تیری رضا کے لیے نیکی کرنا چاہتے ہیں. عمرہ حج کوئی بھی نیکی جو ہے اللہ ہم لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتے، اللہ صرف تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرما. اللہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی برائیاں، معاشرتی برائیاں ہمیں دین سے دور لے جا رہی ہیں، شیطان کے تابع کر رہی ہیں، اللہ ہمیں اخلاص والی زندگی عطا فرما. اللہ تیرا کہنا ہے کہ اگر ریاکاری آئے گی سارے اعمال ضائع کر دوں گا. اللہ ہم تو پہلے ہی ہمارے پاس اعمال نہیں ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما. اللہ ہم ریاکاری سے پناہ چاہتے ہیں، دکھلاوے سے پناہ چاہتے ہیں. جو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے تیری رضا کے لیے چاہتے ہیں، لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتے. اللہ ہمارے رشتوں میں ریاکاری ہے، رشتوں میں اخلاص نہیں ہے، آپس میں، برادری میں، محلے میں اللہ اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے تعلقوں کو اس طرح استوار کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو. اللہ ایمان میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے احباب جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے بارے میں مجھے بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں کہا گیا، بابا فضل الدین، مینا اور اس طرح باقی احباب، الماس صاحب کے والد، سب کے نام لینا ممکن نہیں ہے حضرات. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ میرے والد صاحب انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اللہ ان کی خدمت کو قبول و منظور فرما. اللہ والدہ عید والے دن، عید الاضحیٰ والے دن جو ہے فوت ہوئی تھی، اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے احباب جتنے رشتہ دار ان کے دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اللہ آج کا دن ہے، اگلی عید نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تیرا یہ دعویٰ ہے، تیرا یہ وعدہ ہے کہ جب میرا مومن بندہ عیدگاہ میں آ کے مانگتا ہے میں سب کچھ عطا کرتا ہوں. تیرے لیے عطا کرنا، تیری خدائی میں، تیری بادشاہت میں تو کمی کوئی نہیں ہے. اللہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا. اللہ ہمیں بھی مانگے عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، اللہ ہمارے معاشرے کو بہتر بنا. اللہ میرے معاشرے میں امن پیدا فرما. اللہ معاشرے کو دیکھتے ہیں اس وقت بے چینی، بے امنی، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، خلوص، اخلاص، محبت ختم ہو چکی.
اللہ معاشرے میں اخلاص پیدا فرما، میرا اس معاشرہ اسلامی معاشرہ بنا، اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، اللہ پاکستان اسلام کے نام پہ ہے، دشمن کئی ہیں، اللہ سارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔